بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کا طیارہ حادثے سے بچ گیا۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کا طیارہ حادثے سے بچ گیا۔ پی ٹی آئی ذرائع کے مطابق عمران خان چکلالہ سے خصوصی طیارے پر گجرانوالہ کے جلسے کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ اڑان کے فوری بعد طیارے میں فنی خرابی پیدا ہوئی۔ طیارے کے کپتان نے کنٹرول ٹاور سے رابطہ کر کے بحفاظت طیارہ اتار لیا، جس کے بعد عمران خان گجرانوالہ جلسے کے لیے بائی روڈ روانہ ہو گئے۔ ایرانی انٹیلیجنس پر پابندیاں لگانے کا امریکی فیصلہ، ایران کی مذمت۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے امریکی وزارت خزانہ کے اس دوبارہ لیے گئے ایکشن کی مذمت کی ہے، جس کے تحت ایران کی وزارت انٹیلیجنس پر پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ ایرانی ترجمان نے کہا ہے کہ جس طرح فوری طور پر البانیہ کی حکومت کے الزام پر کارروائی کی گئی ہے، اس سے لگتا ہے کہ یہ ڈیزائن کسی اور کا نہیں بلکہ امریکہ کا اپنا تھا۔ ترجمان نے امریکہ پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ دہشت گرد گروپس کی حمایت کرتا ہے۔ پینٹاگون نے چینی ساختہ پرزوں کی وجہ سے F-35 لڑاکا طیاروں کو لینا بند کر دیا۔ امریکی پینٹاگون کو فائٹر طیارے بنانے والی کمپنی نے اب تک جتنے بھی F-35 لڑاکا طیارے فراہم کیے ہیں، ان میں استعمال کردہ ایک پرزہ چین کا بنایا ہوا ہے۔ امریکی افواج کے استعمال میں آنے والے ان جنگی طیاروں کی مانیٹرنگ کے ذمہ دار ادارے کا کہنا ہے کہ یہ چیز امریکی قانون کے علاوہ پینٹاگون کے قواعد کے مطابق بھی ممنوع ہے۔ ایران کا 360 اسٹریٹجک میزائل کا کامیاب تجربہ۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ایرانی فوج نے اقتدار 1401 نامی فوجی مشقوں کے دوران اسٹریٹجک اہمیت کے حامل فتح 360 میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ اقتدار ان جنگی مشقوں کے ترجمان نے فتح 360 میزائل کے تجربے کے بارے میں بتایا کہ یہ میزائل اسٹریٹجک اہمیت کا حامل ہدف کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور میک 4 کی سپیڈ سے اپنے ہدف کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنا سکتا ہے۔ چین 2032 تک خلائی سپر پاور بن جائے گا، ڈیلی میل کا انکشاف۔ نیوز رپورٹ کے مطابق چین 2032 تک خلائی میدان میں دنیا کی سپر پاور بن جائے گا۔ چین کی خلائی میدان میں ترقی اور جدید ٹیکنالوجی کی پیش رفت امریکہ کے مقابلے میں 5 سے 6 گنا زیادہ ہے۔ ایرانی نیوز ایجنسی نے ڈیلی میل کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ اگر امریکہ نے اپنی بیوروکریسی کے نظام میں موجود رکاوٹوں کو دور نہ کیا تو چین 2032 تک آگے نکل جائے گا اور خلائی طاقت بن جائے گا۔ روس کے 6 میزائل نکارہ کر دیے، یوکرینی صدر کا بڑا دعویٰ۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ ان کی افواج نے روس کی جانب سے داغے گئے 6 میزائلوں کو گرا دیا اور یہ روس کا بہت بڑا نقصان ہے۔ برطانوی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق یہ بات انہوں نے اپنے آن لائن خطاب میں کہی۔ انہوں نے اپنے خطاب میں جنوبی حصے میں فوجی کامیابی کا ذکر کیا، تاہم مشرقی حصے میں کسی کامیابی کا ذکر نہیں کیا، حالانکہ اس سے قبل اس کا اشارہ فوجی حکام دے چکے تھے۔ ایٹمی توانائی کے پروگرام استعمال کے حامی ہیں۔ ایٹمی توانائی کے پرامن استعمال کے حامی ہے۔ سعودی عرب نے بڑا بیان جاری کر دیا۔ سعودی کابینہ نے عراق میں امن و استحکام کو یقینی بنانے والے ہر اقدام کی تائید و حمایت کا عہدہ کیا ہے۔ سعودی کابینہ کا کہنا ہے کہ ایٹمی توانائی کے پرامن استعمال کی پالیسی پر گامزن ہے۔ روسی تیل کی درآمد کا مقصد مہنگائی پر قابو پانا ہے۔ بھارت کی خاتون وزیر خزانہ نرملا سیتا رامن نے کہا ہے کہ روس سے تیل کی درآمدات ملک میں ہونے والی مہنگائی کو کم کرنے کے لیے جاری حکمت عملی کا حصہ ہے۔ نئی دہلی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ دنیا کے دیگر ممالک بھی ایسی ہی حکمت عملی پر عمل پیرا ہے۔ بھارتی وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ مغربی ممالک کے دباؤ کے باوجود بھارت میں فروری میں ہونے والی روس یوکرین جنگ کی مذمت نہیں کی، بلکہ معاملات اور بحران کو سفارتی طریقے سے حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا تھا۔ کراچی شدید گرمی کی لپیٹ میں، درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ کراچی میں آج تیسرے روز بھی پارہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ کو چھو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق حالیہ گرمی کی لہر اگلے
3 روز تک برقرار رہ سکتی ہے۔ سمندری ہوائیں معطل ہونے سے موسم گرم اور خشک رہے گا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ہوا کا کم دباؤ بھارت اور اس کے ملحقہ علاقوں پر موجود ہے۔ امریکہ کی پاکستان کے لیے مزید $20 ملین کی امداد۔ امریکہ نے یو ایس ایڈ کے ذریعے پاکستان میں مونسون بارشوں کے نتیجے میں آنے والے شدید سیلاب سے متاثرہ لوگوں کی امداد کے لیے $20 ملین کی اضافی امداد فراہم کر دی۔ یہ امداد ان تباہ کن سیلاب سے متاثرہ پاکستانی عوام کی مدد کے لیے $30 ملین کی گزشتہ ہفتے کی گئی امداد کے علاوہ ہے۔ پاکستان کا بھارت سے آبی مذاکرات پر اہم مطالبہ۔ انڈس واٹر کمیشن نے اپنے بھارتی ہم منصب کو خط لکھ کر اکتوبر میں پاکستان بھارت آبی مذاکرات کا ایک اور دور منعقد کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ انڈس واٹر کمیشن نے اپنے بھارتی ہم منصب کو خط لکھ دیا۔ خط میں پاکستان نے بھارت سے پکل دل سمیت دیگر متنازعہ منصوبوں پر اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ بھارت نے پاکستان کو پکل دل سمیت دیگر منصوبوں کے دورے کی یقین دہانی کروائی تھی۔ پاکستان بھارت آبی مذاکرات کا آخری دور مئی کے آخر میں ہوا تھا۔ افغانستان میں طالبات کے پرزور مطالبے کے بعد ملک کے مشرقی حصے میں لڑکیوں کے لیے 5 سرکاری ثانوی ادارے کھول دیے گئے۔ ایک صوبائی اہلکار نے بتایا ہے کہ طالبان نے سرکاری طور پر لڑکیوں کی سیکنڈری اسکول کی تعلیم پر پابندی لگائی تھی، لیکن کابل اور قندھار سے دور افغانستان کے چند حصوں میں اس حکم کو نظر انداز کر دیا گیا۔ متحدہ عرب امارات کا ملکہ الزبتھ دوئم کی وفات پر قومی پرچم 3 دن کے لیے سرنگو کرنے کا اعلان۔ متحدہ عرب امارات کے حکام نے کہا ہے کہ ملکہ الزبتھ دوم کی وفات پر قومی پرچم 3 دن کے لیے سرکاری و عوامی اداروں اور بیرونی ملک سفارت خانوں میں پرچم سرنگو کر دیے گئے ہیں۔ چین میں خلا بازوں کے ساتھ پودے اگانے کی سائنسی مہم کا آغاز۔ چین نے خلا بازوں کے ساتھ پودے اگانے کی مقبول سائنسی مہم کا آغاز کر دیا۔ آن لائن اور آف لائن ہونے والی لانچنگ تقریب میں بیجنگ، شنگھائی، یونان اور دیگر خطوں کے 30 سے زائد اسکولوں کے طلبہ کو ایک ویڈیو دکھائی گئی جس میں شینزو 14 کے خلا بازوں نے خلائی اسٹیشن میں پودے اگانے کی تکنیک سے آگاہ کیا۔ خلا میں پودے اگانے کے تجربات 29 جولائی کو شروع کیے گئے تھے، جس کے لیے خلا بازوں کو زمین سے ہدایات دی گئیں۔ منی لانڈرنگ کیس، وزیر اعظم شہباز شریف کو آئندہ سماعت پر پیش ہونے کا حکم۔ اسپیشل سینٹرل کورٹ نے منی لانڈرنگ کیس میں وزیر اعظم شہباز شریف کو آئندہ سماعت پر پیش ہونے کا حکم دے دیا۔ اسپیشل سینٹرل کورٹ کی جانب سے گزشتہ سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز سمیت دیگر کے خلاف ایف آئی آر منی لانڈرنگ کیس پر اسپیشل سینٹرل کورٹ لاہور نے گزشتہ سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ ریلوے کا نظام جزوی طور پر بحال۔ محکمہ ریلوے کی جانب سے 3 ہفتوں بعد ریلوے کا نظام جزوی طور پر بحال کر دیا گیا۔ محکمہ ریلوے کے مطابق 3 ہفتوں بعد سکر روہڑی جنکشن سے خیبر میل کو پشاور کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ پٹ ایدن اور بھڑیا روڈ کے درمیان ریلوے ٹریک متاثر تھا، تاحال کراچی کا بذریعہ ٹرین رابطہ بحال نہ ہو سکا۔ محکمہ ریلوے نے فی الحال ملک کے دیگر شہروں کے لیے ریلوے سروس شروع کر دی۔ کراچی میں بی آر ٹی اورنج لائن بس کا آغاز کر دیا گیا۔ سندھ کے وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن، سید غنی اور فیصل عیدی نے اورنگی اسٹیشن گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عبدالستار عیدی لائن کا آغاز کر دیا گیا ہے اور عبدالستار عیدی لائن سندھ حکومت کی جانب سے 100% فنڈڈ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عبدالستار عیدی لائن کا کرایہ 10 سے 20 روپے رکھا گیا ہے کیونکہ عوام کی مشکلات کا اندازہ ہے، اس لیے کرایہ کم رکھا گیا ہے۔ کراچی کے عوام کے لیے مزید ٹرانسپورٹ سہولیات کی ضرورت ہے۔ 70 سال تک تخت کے وارث بنے رہنے والے چارلس اب برطانیہ کے بادشاہ بن گئے۔ کنگ چارلس برطانوی تاریخ میں تخت کے سب سے طویل عرصے تک وارث رہنے والے بادشاہ ہیں۔ سینٹ جیمز پیلس میں کنگ چارلس سوم کی منصب سنبھالنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں کنگ چارلس سوم نے باقاعدہ طور پر بادشاہت کا تخت سنبھال لیا۔ انہوں نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چرچ آف اسکاٹ لینڈ کی روایات کی پاسداری کرنے کا عزم کیا۔
ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔